السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو پورا ضرور دیکھیں۔ آج کا ٹاپک ہے حالت روزہ میں وضو و غسل کے دوران ناک میں پانی چڑھانے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، وضو اور غسل بناتے ہیں تو ناک میں پانی چڑھانے کی کیا کیا مسائل ہے۔ اس چینل پر رمضان کے مسائل کو آسانی کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں وضو و غسل کے دوران ناک میں پانی چڑھانے کا حکم۔ جی ہاں، روزے کی حالت میں وضو و غسل کے دوران ناک میں پانی چڑھانے کا کیا حکم ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے اور غسل کرنا ہو تو دوران غسل ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ جی ہاں، غسل کے دوران ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچایا جاتا ہے رمضان سے پہلے، تو کیا روزے کی حالت میں ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے یا نہیں؟ اسی طرح وضو میں ناک میں پانی چڑھانے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، وضو میں بھی ناک میں پانی چڑھانے کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ کلی کرنا، اچھی طرح منہ کا اندرونی حصہ دھونا اور ناک کے دونوں نتھنوں میں تمام نرم حصے کو دھونا۔ نرم حصہ ناک کی سخت ہڈی شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ غسل کے دو اہم ترین فرائض ہے۔ جی ہاں، غسل کے دو اہم ترین کیا ہے؟ فرائض ہے، جبکہ وضو میں یہ دونوں عمل سنت موقدہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ اتنی بات میں روزہ دار وغیرہ روزہ دار کا کوئی فرق نہیں ہے۔ روزہ دار کا کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ روزہ نہ ہو تو وضو اور غسل میں مذکورہ دونوں افعال ادا کرتے وقت ان میں مبالغہ کرنا جداگانہ ایک مسنون و مستحب عمل ہے۔ جی ہاں، کیا ہے؟ ایک مسنون مستحب عمل ہے۔ کلی میں مبالغے سے مراد یہ ہے کہ کلی کرنے کے دوران غرغرہ بھی کیا جائے۔ کلی کرنے کے دوران غرغرہ بھی کیا کیا جائے؟ غرغرہ بھی کیا جائے، یعنی حلق کے جڑ تک پانی پہنچا کر اسے خوب ہلایا جائے۔ اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے مراد یہ ہے کہ پانی کو سانس کے ذریعے کھینچ کر ناک کے نرم حصے سے آگے ناک کی جڑ تک پہنچایا جائے۔ جی ہاں، وضو کے دوران ناک کے جڑ تک پانی کو کھینچ کر پہنچایا جائے، جبکہ روزہ دار کے لیے، کس کے لیے؟ روزہ دار کے لیے وضو و غسل کے دوران کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے وقت مذکورہ بالا طریقے کے مطابق بالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ بالغہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، کہ حدیث مبارک میں مبالغہ کرنے کے حکم میں روزے دار کا استثناء کیا گیا ہے، نیز ان میں ذرا سی بھی احتیاطی ہونے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے صرف روزے میں کیا کرنا ہے؟ کلی کرنا ہے، غرغرہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ذرا سی احتیاط اگر حلق کے نیچے سے پانی گزرا تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ یعنی روزے دار کا استثناء کیا گیا ہے، نیز ان میں ذرا سی بھی احتیاطی ہونے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ یعنی
روزہ دار کلی کرتے وقت گرگرا نہ کرے۔ جی ہاں، کلی کرتے وقت صرف کلی کرنا ہے، گرگرا بالکل نہیں کرنا ہے، کیونکہ ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ کہ ممکن ہے حلق سے پانی نیچے اتر جائے، اگر ایسا ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی ہاں، ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پانی کو سونگھ کر ناک کی جڑ تک نہ پہنچائے۔ جی ہاں، اگر روزے کی حالت میں ہے تو پانی کو سونگھ کر ناک کے جڑ تک نہ پہنچائے، کہ ذرا سی بے احتیاطی سے دماغ تک پانی پہنچ گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی ہاں، اس سے کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے میں ہم کو بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تنویر علی بسارودر مختار میں ہے، یعنی غسل کے فرائض یہ ہے کہ پورا منہ اندر سے دھویا جائے۔ جی ہاں، اور ناک کے یہاں تک کہ اس میں جمی ہوئی رینٹ کے نیچے تک حصے کو دھویا جائے، اور باقی سب بدن کو دھویا جائے۔ جی ہاں، باقی سب بدن کو کیا کیا جائے؟ دھویا جائے۔ مراقی الفلاح شرح نور علی سیاح میں ہے، یعنی کلی کرنے میں مبالغہ، یعنی حلق کی جڑ تک پانی پہنچانا، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ، یعنی ناک کے نرم گوشے سے اوپر تک پانی پہنچانا اس شخص کے لیے سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے، جو روزے سے نہ ہو، جبکہ روزہ دار ان دونوں چیزوں میں روزہ ٹوٹنے کے خطرے کے پیش نظر مبالغہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، مگر یہ کہ روزے سے ہو تو مبالغہ نہ کرو۔ جی ہاں، روزے سے ہو تو ہمیں مبالغہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے تحت علامہ سید احمد طحطاوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یعنی کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا متعمد قول کے مطابق وضو اور غسل دونوں میں سنت ہے۔ کیا ہے؟ وضو اور غسل دونوں میں سنت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ناک کے دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے، یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا غسل میں فرض ہے۔ جی ہاں، غسل میں فرض ہے، اور یہ یوں نہیں ہو سکے گا کہ پانی لے کر سونگھ اور اوپر کو چڑھائے کہ وہاں تک پہنچ جائے۔ لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے، اوپر پانی ڈالتے ہیں کہ ناک کے سرے کو چھو کر گر جاتا ہے۔ جی ہاں، اوپر پانی ڈالتے ہیں، جو اوپر ہی پانی رہ جاتا ہے۔ بانسے میں جتنی جگہ نرم ہے اس سب کو دھونا تو بڑی بات ہے۔ جی ہاں، بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ پانی کا بالتبع میل نیچے کو ہے، اوپر بے چڑھائے ہرگز نہ چڑھے گا۔ جی ہاں، بے چڑھائے اوپر نہیں چڑھے گا۔ افسوس کہ عوام بعض پڑھے لکھے بھی اس بلا میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں، عوام
پڑھے لکھے بھی اس بلا میں کیا ہے گرفتار ہیں۔ کاش استنشاق کے لغوی ہی معنی پر نظر کرتے تو اس آفت میں نہ پڑتے۔ جی ہاں، استنشاق سانس کے ذریعے کوئی چیز ناک کے اندر چڑھانا ہے، نہ کہ ناک کے کناروں کو چھو جانا۔ وضو میں تو خیر اس کے ترک کی عادت ڈالنے سے سنت چھوڑنے ہی کا گناہ ہوگا کہ مضمضہ و استنشاق سمعانی مذکور دونوں وضو میں سنت موقدہ ہے۔ جی ہاں، کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ اور سنت موقدہ کے ایک آدھ بار ترک سے اگرچہ گناہ نہ ہو، آداب ہی کا استحقاق ہو، مگر بارہا ترک یعنی بار بار ترک سے بلا شبہ گناہگار ہوتا ہے۔ جی ہاں، تاہم وضو ہو جاتا ہے اور غسل تو ہرگز اترے ہی گا نہیں جب تک سارا منہ حلق کے حد تک اور سارا نرم بالسا سخت ہڈی کے کناروں تک پورا نہ دھل جائے۔ جی ہاں، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ناک کے اندر کثافت جمی ہو تو لازم کہ پہلے اسے صاف کر لے، ورنہ اس کے نیچے پانی نے ابو ورنہ کیا تو غسل نہ ہوگا۔ اس احتیاط سے بھی روزہ دار کو مفر نہیں، ہاں اس سے اوپر تک اسے نہ چاہیے کہ کہیں پانی دماغ کو نہ چڑھ جائے۔ جی ہاں، پانی دماغ کو نہ چڑھ جائے۔ غیر روزہ دار کے لیے یہ بھی سنت ہے۔ کس کے لیے؟ جو غیر روزہ دار ہے۔ در مختار میں ہے، یعنی غسل کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ غیر روزہ دار ناک کے نرم حصے سے اوپر تک پانی پہنچانے میں مبالغہ کرے۔ مترجم۔ جی ہاں، نیز فوائد مسئلہ بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، منہ کے ہر ذرہ پر حلق تک پانی پہنچانا اور دونوں نتنوں میں ناک کی ہڈی شروع ہونے تک پانی چڑھانا غسل میں فرض اور وضو میں سنت موقدہ ہے۔ جی ہاں، وضو میں کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ لہٰذا پوچھی گئی صورت میں روزے کی حالت میں فرض غسل ادا کرتے وقت غسل کے تینوں فرائض ادا کیے جائیں گے، یعنی پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہانے اور کلی کرنے کے ساتھ ساتھ ناک کے اندرونی تمام نرم حصے تک پانی پہنچانا بھی فرض رہے گا۔ اگر ایسا نہ کیا تو جنابت دور نہیں ہوگی اور ایسے شخص کا مسجد میں داخل ہونا یا نماز پڑھنا بھی ناجائز گناہ ہے۔ کیا ہے؟ ناجائز و گناہ ہے، بلکہ اس حالت میں پڑھی گئی تمام نمازوں کا از سر نو ادا کرنا بھی فرض ہوگا۔ تنبیہ: ماہ رمضان المبارک میں عموماً بعض لوگوں میں یہ مسئلہ یوں بھی گردش کرتا ہے کہ روزے کی حالت میں فرض غسل کرتے وقت کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا عمل غروب آفتاب کے بعد کیا جائے گا۔ جی ہاں، آج کل عام ہو گیا ہے، غروب آفتاب کے بعد کیا جائے گا، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور حالیہ کچھ دنوں قبل ایک مسجد کے امام صاحب سے متعلق سنا گیا کہ انہوں نے اپنے مقتدیوں میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو بغیر ناک کے نرم ہڈی تک پانی چڑھائے۔ جی ہاں،
بغیر ناک کے نرم ہڈی تک پانی چڑھائے غسل ہو جائے گا، اور مقتدیوں کی جانب سے کئی بار وضاحت لینے کے بعد بھی وہ یہی کہتے رہے کہ روزہ دار کے لیے فرض غسل میں ناک میں پانی چڑھانا ضروری نہیں۔ علامہ ولی حفیظ۔ مذکورہ بالا دونوں باتیں دینی درست تعلیم سے ناواقفیت و جہالت پر دلیل ہے۔ کس پر ہے؟ جہالت پر۔ ان غلط مسائل بیان کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام ان کے کہے کے مطابق فرض غسل ادا کریں گے اور نمازیں پڑھ کر مطمئن ہو جائیں گے کہ روزے بھی محفوظ رہے اور نمازیں بھی ادا ہو گئی، جبکہ فرض غسل ادا نہ ہونے کے باعث نمازیں اصلاً ادا ہوں گی بلکہ ذمہ دار باقی رہیں گی۔ جی ہاں، اس لیے غسل اور وضو سے کبھی مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، جب دین کا مسئلہ آئے تو اس میں کبھی بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اپنے حسب حال دینی ضروری مسائل و احکام کا سیکھنا ہر خاص و عام مسلمان پر فرض ہے۔ دین کا مسائل سیکھنا ہر ایک مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ عوام کے مقابل مذہبی طبقے اور بالخصوص مساجد کے ائمہ کرام پر ان ضروری مسائل سے درست آگاہی کی ذمہ داری کا بوجھ مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ عام مسلمان اپنے روزمرہ کے دینی و ضروری مسائل کبھی کبھار مذہبی طبقے سے وابستہ افراد اور ائمہ مساجد سے بھی پوچھ لیتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے جواب کے مطابق عمل پیرا بھی ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے، اگر اپنی اٹکل سے مسئلہ غلط بتایا، کس سے؟ اپنی اٹکل سے یعنی عقل سے جائے تو اس کا وبال بہت سخت ہوگا کہ غلط مسئلے کے مطابق لوگ عمل کرتے رہے تو اس پر جہاں وہ خود گناہ گار ہوں گے، وہیں اپنی اٹکل سے غلط رہنمائی کرنے والے ائمہ مساجد بھی گناہ گار ٹھہریں گے۔ جی ہاں، جس نے عمل کیا وہ بھی گناہ گار ہوگا، جس نے غلط مسئلہ بتایا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اور حدیث شریف میں اس فعل کی سختی کے ساتھ مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث شریف ابو داؤد کے حوالے سے مشکوٰۃ المصابیح میں ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا ہو تو اس کا گناہ اس پر ہے۔ کس کا گناہ؟ اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اس فتویٰ کو دیا۔ جامع صغیر میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے، یعنی جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر آسمان و زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ کس کے؟ آسمان اور زمین کے فرشتوں کو اس پر لعنت ہے۔ اس لیے جو افراد اپنی نادانی اور شرعی احکامات سے ناواقفیت کے بنا پر اٹکل سے عوام کو یہ غلط مسائل بتاتے آ رہے ہیں کہ نمبر 1، روزہ کی حالت میں فرض غسل کرتے وقت کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا عمل غروب آفتاب کے بعد کیا جائے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ورنہ کیا ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔
آفتاب کے بعد کیا جائے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آفتاب کے بعد کیا جائے ورنہ کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ غلط مسئلہ ہے۔ نمبر 2، روزہ دار کے لیے فرض غسل میں ناک میں پانی چڑھانا ضروری نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ فرض غسل میں ناک میں پانی چڑھانا ضروری نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پانی چڑھانا ضروری ہے کیونکہ غسل فرض ہے۔ ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ان غلط مسائل بیان کرنے سے توبہ کرے اور عوام کو درست مسئلے سے آگاہ کرے، اور کسی مستند سنی صحیح العقیدہ عالم دین و مفتی صاحب سے علم دین حاصل کرے، اور جب تک علم دین اچھی طرح حاصل نہ کر لے شرعی مسائل ہرگز بیان نہ کرے۔ جی ہاں، جب تک دین کے مسائل اچھی طریقے سے نہ سیکھ لے مسائل کو نہ بیان کرے۔ آپ سبھی کو معلوم ہو گیا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کے ویڈیوز کو لائک کامنٹ کریں۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔